سوال: ایمان کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ ایمان کی مضبوطی کے لیے کوئی دعا بتلا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو شخص کل قیامت میں نماز کے حساب و کتاب میں کامیاب ہو گیا تو وہ دوسرے حساب و کتاب میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور حکم یہ ہے کہ اور فرمایا یہ گیا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز بہت اہم چیز ہے۔ نماز سے آپ کے دل میں نور آتا ہے اور برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اس لیے نماز کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ فرمایا اللہ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کا نور آئے گا، آپ کے دل میں سکون آئے گا، آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اور موت کو کثرت سے یاد کریں۔ فرمایا ہے کہ انسان کو بسا اوقات قبرستان جانا چاہیے تاکہ وہ قبروں کو دیکھ کر اپنے انجام کو یاد کر سکے، اور جا کر یہ محسوس کر سکے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، اور پھر اس کو آخرت کی فکر لاحق ہو، اور دنیا سے اس کی بے رغبتی، دل میں اس کے دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو۔ تو اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرے آدمی۔ اور اس کے بعد ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو کلمات ہیں، جیسے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں ایمان لایا اللہ پر اس جیسا کہ وہ اپنے تمام ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ اب اس میں وقبلت جمیع احکامہ، اس میں جو ہے میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، تو اس کے صرف لفظ نہیں ہے کہ ہم نے صرف کہہ دیا، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یعنی صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں کہ کس طرح انسان کو اپنی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں گزارنی چاہیے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے، تو اسی اعتبار سے اسی طرح انسان اپنی زندگی گزارے، اور اس کلمات کو اپنے دل میں مستحضر کرے، یاد کرے اور دھیان لگائے۔ اسی طرح ایمان مفصل جو ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس کلمے کو یاد کرے اور اس کو اپنے دل میں استحضار لائے ان کلمات کا، اور اس کو بار بار یاد کرے۔ اس سے انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی اور دنیا سے دل میں بے رغبتی آئے گی۔ اور اگر آپ یہ سب کام نہیں کرتے ہیں، اور نہ آپ کو آخرت کی فکر ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ہے، اور نہ حساب و کتاب کی فکر ہے، بلکہ آپ یوں ہی دنیا میں مشغول ہیں اور لہو و لعب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، موبائل وغیرہ میں اپنا اوقات پورے ضائع کر رہے ہیں، نہ نماز سے مطلب ہے، نہ قرآن سے مطلب ہے، تو پھر آپ کے دل سے ایمان جو ہے وہ رخصت ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا قطرہ لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب گناہ کرتے جاتا ہے تو اسی طرح انسان کے دل پہ کالا نقطہ لگتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے جب زندگی پوری زندگی گناہوں میں انسان کے بسر ہوگی، تو انسان کے دل پر کالا نقطہ لگتے لگتے پورا دل ہی سیاہ ہو جائے گا، پھر اس کے اوپر کوئی بھی خیر کی بات اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کریں، اور ان سب لہو لعب میں اور دوسرے دیگر گناہوں کے کام میں سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اور چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح انسان کے دل پر بھی زنگ لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ تو جب انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اور اپنی زندگی 24 گھنٹہ گناہوں میں ہی گزار رہا ہے، تو انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جس میں پھر وہ خیر کی بات کوئی اثر نہیں کرتی۔ تو اس وجہ سے ایمان میں بھی کمی آ جاتی ہے، جس سے اگر مؤذن اذان دیتا ہے تو پھر اس کو ذرا سی بھی فکر لاحق نہیں ہوتی ہے کہ ہاں مجھے
مؤذن اللہ کا منادی بلا رہا ہے، مجھے مسجد جانا چاہیے، اور دیگر دوسرے کاموں کو چھوڑ کر اسی طرح دیکھ لیجئے کہ کاروبار میں لوگ ملوث رہتے ہیں، بزی رہتے ہیں، اور اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی، یعنی جو رازق رزق دینے والا ہے اسی کی طرف وہ بلاتا ہے، اسی کی طرف نہیں جاتے اور رزق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی کمی ہے، یہ انسان کے دلوں پر گناہ کر کر کے زنگ لگ چکا ہے، جس کی وجہ سے کوئی خیر کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے اور کوئی خیر کی بات اس کا دل قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے موت کو کثرت سے یاد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے دل سے زنگ دور ہو جائے گا اور اللہ کی قربت آپ کو حاصل ہوگی۔